الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین و ناظرین، یہ میرا آج کا پہلا یوٹیوب کا لیکچر آداب قرآن کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 75 سے 80 تک آداب قرآن کو بیان فرمایا ہے، اور آداب قرآن میں قرآن کی عظمت کو بھی اور قرآن کے چھونے کے آداب کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیات مقدسہ میں ارشاد فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے ستاروں کی وقوع کی جگہوں کی قسم، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اگر تم سمجھو تو یہ قسم بڑی عظیم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ بڑی عظمتوں والا قرآن ہے۔ فی کتاب مکنون، یہ لوح محفوظ میں واقع ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاکیزہ لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوتا، اور تنزیل من رب العالمین، یہ تمہارے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ ان آیات کو حوالہ بناتے ہوئے ہم نے آج چند آداب کا احاطہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات مقدسہ کے اندر سب سے پہلے کہا مجھے قسم ہے ستاروں کے وقوع، مجھے ستاروں کے وقوع کی جگہوں کی قسم۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ستاروں کی وقوع کی جگہوں کی قسم کھائی، اس سے مراد کچھ مفسرین نے مشارق اور مغارب کو لیا، کچھ مفسرین نے صرف مغارب کو لیا جہاں ستارے غروب ہوتے ہیں، کچھ مفسرین نے کہا کہ شیاطین جب فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان کی طرف جاتے تھے تو اللہ رب العزت نے اس سے مراد ان کو لیا، اور وہ آسمان سے ان پر ستارے برساتے تھے جن کو شہاب ثاقب قرآن مجید نے کہا۔ اللہ پاک نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات ارضی پر بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ رب کائنات نے حضور کو کل عالم کے لیے پیغمبر اور بالخصوص عرب کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضور نے اپنی نبوت اور رسالت پر معجزات پیش کیے۔ سب سے عظیم معجزہ جو حضور تاجدار کائنات نے پیش فرمایا وہ قرآن مجید ہے۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اس معجزے کو جب بیان فرما دیا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اب آقا علیہ السلام نے جب کفار کے سامنے پیش کیا تو وہ پہلی قوموں کی طرح انکار پر تلے رہے۔ دنیا کا طریقہ ہے جب کوئی انکار کرتا ہے تو ہم اس پر قسم کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ نہیں، مجھے قسم ہے اس بات کی کہ یہ بات ایسے ہی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کو ثابت کرنے کے لیے اور حضور اپنا کلام بیان کرنے کے لیے کہا فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے ستاروں کے وقوع کی جگہوں کی قسم، مراد کہ مجھے ہر صورت کی قسم جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اور پھر آگے فرمایا تم سمجھو تو یہ قسم بڑی عظیم ہے۔ اب اللہ پاک نے یہاں پر عمومی طور پر بیان فرما دیا۔ جب کسی بات کو عمومی طور پر بیان کرنا ہو تو مفعول کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں قاسم ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، اللہ عطا کرنے والا، میں قاسم ہوں۔ اب یہاں آقا علیہ السلام نے یہ بیان فرمانے کی کوشش کی ہے کہ سب کچھ عطا وہی کرتا ہے، یعنی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ کیا عطا کرتا ہے کیا عطا نہیں کرتا، اس بات کا ذکر کیا کہ وہ سب کچھ مجھے عطا کرتا ہے اور میں سب کچھ تقسیم کرنے والا ہوں۔ پھر فرمایا آگے جا کر کہ فی کتاب انہ لقرآن کریم، یہ بڑی عظمتوں والا قرآن ہے، یعنی نہ تو یہ شعر ہے، نہ یہ مجنونانہ باتیں ہیں، نہ یہ جادو ہے، نہ یہ جو ہے وہ شعر گوئی ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ تو عظمتوں والا قرآن ہے اور یہ لوح محفوظ پر موجود ہے۔ اور کچھ مفسرین نے اس سے مراد
فرمایا کہ تنزیل لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاکیزہ لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوتا، اس سے مراد فرشتوں کو لیا۔ لیکن یہاں سبق یہ دیا جا رہا ہے، حضور نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لا یمس القرآن الا طاہر، کہ طاہر کے سوا، حدث سے پاک شخص کے سوا اسے کوئی نہ چھوئے۔ اب حدث کیا ہے؟ پلیتی ہے، یعنی انسان کا جسم بھی پاک ہو، اور انسان کا جسم بھی پاک ہو، اور انسان کے ہاتھ بھی پاک ہو، یعنی انسان جسمانی طور پر اس کے کپڑے بھی پاک ہوں، اور اس کے ہر اعضاء پاک ہو، یعنی وہ غسل بھی اس نے کیا ہوا ہو، اس نے وضو بھی کیا ہوا ہو۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ جس شخص نے وضو نہ کیا ہو وہ قرآن مجید کے ساتھ جو لگی ہوئی غلاف کی تنی ہے اسے بھی نہ چھوئے۔ اب قرآن مجید کے یہ چھونے کے آداب تھے۔ اب آئیے ایک دو احادیث مبارکہ میں آپ کو قرآن مجید کے پڑھنے پر دینا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے کسی شے پر ایسا حکم نہیں دیا جتنی تاکید کے ساتھ اس بات پر حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورت لہجہ اور نغمگی کے ساتھ بآواز بلند قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں۔ اور پھر اگلی حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث پاک ہے، اور بخاری کے اندر ایک جگہ پر اور ارشاد فرمایا کہ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جس طرح ہم بیان کرتے ہیں نا کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے، حضور تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن مجید کو نغمگی والی خوبصورت آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ اور پھر اگلی حدیث پاک سنن ابن ماجہ کی ہے کہ ان ھذا القرآن نازل بحزن، ہم نے قرآن مجید کو غم کے ساتھ لبریز نازل کیا۔ فاذا قرأتموہ فابکوا، جب تم اس کی تلاوت کیو تو رویا کرو۔ فإن لم تبکوا فتباکوا، اگر تمہیں رونا نہ آئے شقاوت قلبی کے باعث تو رونے والا منہ بنا لیا کرو۔ اور پھر آگے پہ وتغنوا بہ، اور نغمگی کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ اور آگے فرمایا فمن لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جس نے نغمگی والی خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ پہلا تو یہ کہ قرآن مجید کو ہمیں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب ہم پورے آداب کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں گے تو اللہ کوئی بعید نہیں کہ یہ قرآن ہمارے سینوں میں اترتا چلا جائے گا، اور جب سینوں میں اترتا چلا جائے گا تو ہماری روح کو پاکیزگی عطا کرتا چلا جائے گا، اور ایک ایک حرف کے پڑھنے پر ہم سب کو نیکیاں اور روحانیت عطا کرتا چلا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں خوبصورت آواز کے ساتھ اور خوبصورت آداب کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔